حضرات اب کچھ باتیں ہیں کہ عید قریب ہے جی. ہم سب مسلمانوں کو معلوم ہے کہ عید کے وقت زکوٰۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے. زکوٰۃ الفطر، فطر کہتے ہیں روزہ ختم کرنا، جیسے افطار ہم کہتے ہیں. افطار مطلب یہاں پہ روزہ ختم. اب ایک ہوتا ہے ہر دن کا روزہ ختم ہوتا ہے، اور پھر جب چاند نظر آ جاتا ہے تو پورا مہینے کے روزے ختم ہوتے ہیں. اس جب مہینے کے روزے ختم ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری شریعت جو بہترین شریعت ہے، ہماری شریعت جو بہترین شریعت ہے، بہت اچھی شریعت ہے، اس میں عید کے وقت الحمدللہ اللہ ہی کی حکمت ہے، کسی کو مالدار بنائے، کسی کو غریب بنائے، اسی کی حکمت. اس کو معلوم ہے کہ کس کے لیے مال اچھا ہے، کس کے لیے اچھا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مال اچھا ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کو مال مل جائے گا تو ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا. اللہ کو معلوم، اللہ نے جو لکھا ہے اس میں ہم کو راضی رہنا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ عید کی خوشیوں میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جتنے غریب مسلمان ہیں جن کے ایک ٹینشن ہے کہ کھانا پینا کیسا اور پھر کیسے اخراجات وغیرہ ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ رب العالمین نے سب مسلمانوں پہ، صرف مالدار مسلمانوں پہ نہیں، صرف زکوٰۃ والوں پہ نہیں، جو مسلمان ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، جس کے گھر میں اپنے لیے بیوی بچوں کے لیے ایک دن کا کھانا ہے، سارے مسلمانوں پر، چھوٹے ہو بڑے ہو، عورت ہو مرد ہو، اور پھر خود دکان کا مالک ہو یا کام کرنے والا ہو، جو بھی ہو، سب پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ عید سے جانے سے پہلے یہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے. یہ فرض ہے، یہ نکالنا ہے. شک پر واجب ہے. وہ وقت کب ہے؟ اس کا وقت ایک تو یہ ہے کہ جو سب سے اچھا وقت ہے چاند نکلنے کے بعد عید کا جانے سے پہلے. ہم ابھی سے ذہن میں رکھیں گے کس چیز کو دینا ہے جی. وہ اس وقت دیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. کل عید ہے، آدمی کے پاس الحمدللہ راشن جمع ہو رہا ہے، یہ خوشی ہوتی ہے کہ چلو الحمدللہ 1 مہینے کا 2 مہینے کا راشن آ گیا ہے. یہ اچھی چیز ہے. یہ اچھا ہے کہ ہم عید چاند دکھنے کے بعد عید کا جانے سے پہلے ضروری لحاظ سے ضروری اگر عید کے بعد اگر دے رہے ہیں تو پھر وہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا. عید کا جانے سے پہلے اس کو کسی بھی حال میں سب کو پہنچا دینا ہے. یہ سب سے بہترین وقت ہے. لیکن جن کو دینا چاہ رہے ہیں وہ رشتہ دار دور ہیں، یا ہے کہ ان تک آسانی ہے، یا پھر ہم اس دن مصروف ہو جائیں گے یا کچھ بھی ہو جائیں گے، تو یہ امت سے شروع ہی سے ہمارے اسلاف نے یہ کہا ہے کہ 2 دن سے پہلے دینا جائز ہے. ضرورت کے تحت عید سے 2 یا 3 دن پہلے دے سکتے ہیں. جیسے الحمدللہ ابھی 27 رات ہو چکی ہے جی، 27واں روزہ ہے، تو آج سے ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ. عید سے 2-3 دن پہلے اگر 29 دن کا روزہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ چند کم نظر آنے والا ہے. اللہ کی سب اللہ کے تابع ہے، اللہ کی مشیت اللہ کے حکم کے تابع ہے. تو یہ 2 یا 3 دن سے پہلے دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آج رات سے دے سکتے ہیں. جیسے علماء کرام نے کہا کہ 27 تاریخ کے بعد سے انشاءاللہ دے سکتے ہیں. کتنا دینا ہے جی؟ اتنا دینا ہے کہ اصل ہے جو شریعت نے اس کو دیا ہے، شریعت الفاظ ہوتے ہیں سا، ایک سا بولتے ہیں کہ یہ انسان کا جو کہ کوئی انسان ہے جس کا ہاتھ بڑا بھی نہیں چھوٹا بھی نہیں ہو، درمیانی سائز کے اگر ہاتھ کا اگر چار یہ چیز ہم کوئی بھی جیسے چاول ہم کھاتے ہیں لے کے ڈالیں تو 1 سا ہوتا ہے. وہ 1 سا ہوتا ہے. 1 سا دینا ہے. ایک آدمی جو درمیانی ہاتھ کا جو آدمی ہے اپنے لحاظ سے جو گیہوں وغیرہ ہے اس کو لے کر 4 ایسے ڈالے. ایک مدھ ہے، یہ ایک مدھ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی میں جتنا وضو کرتے تھے. ایک مدھ ہے، اتنے لے کے 4 ہم ڈالیں تو ایک مسکین کو ایک آدمی کے بدلے 4 مدھ دینا، 1 سا. اب لوگ بولتے ہیں کہ نہیں وہ 2.5 کلو، کوئی کہتے ہیں 3 کلو، کوئی کہتے ہیں 3 کلو. یہ سب گیہوں کے دانے بڑے ہوتے ہیں، چاول کے دانے چھوٹے ہوتے ہیں. کسی کے چاول کھانے کے دانے بڑے ہیں، کسی کے چھوٹے ہیں جی. اگر اس کے بدلے کوئی کھجور دینا چاہ رہے ہیں تو کھجور تو بہت کم ہو جائیں گے. تو یہ کلو اصل نہیں ہے، بس ایک اندازہ لگایا گیا ہے. اب ہم جو چاول کھا رہے ہیں، ہم جو جاری دینا چاہتے ہیں، ہم جو گیہوں دینا چاہتے ہیں، اس کا وزن کتنا ہے، وہ کتنی بڑی ہے کتنی چھوٹی ہے، اس کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے. یہ دیکھیے یہ سب شرعی چیزیں ہیں، اور شریعت کے لحاظ سے کریں تو بہت اچھا ہے. اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بٹھا کر سامنے رکھ کر جی، یہ دیکھو ہم اللہ نے ہم کو فرض کیا، ہم کو دینا ہے، ہمیں 4 ہاتھ ڈالنا ہے. ایک عبادت کا ماحول پیدا ہوتا ہے. یہ کہ ہم جائیں دے دیں وہ کریں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ سب ایک کیا ہے، ایک روحانی ماحول میں دل کی رغبت کے ساتھ ایک پیارے ماحول میں سب چیزیں ہونی چاہیے. اصل مطلوب یہ ہے جی. اچھا کیا دینا ہے؟ اناج ہی دینا ہے. اناج مطلب جو جیسے کھایا جاتا ہے، گیہوں پکا کے روٹی یا چاول پکا کے کھانا جی، یا یہ کہ کھجور سیدھے کھا لیتے ہیں،
یا یہ کہ کشمش ہوتی ہے, سیدھے سیدھے آدمی کھا کے پیٹ بھرتا ہے. پنیر, دہی وغیرہ کی جیسی چیزیں جس کو کھا کر بھرتا ہے. شکر, تیل اس میں نہیں آئیں گی. شکر, تیل وغیرہ وہ کھانا نہیں ہے, وہ کھانا بنانے کا ذریعہ ہے, لیکن وہ دینا ہے جو صرف آدمی سیدھے سیدھے کھا سکے, جس کو کھانے سے انسان کا بھوک مٹ جاتی ہے, جس کو کھانے سے انسان کی بھوک مٹ جاتی ہے. اس طرح کی چیزیں, اور وہ حدیث میں آئے ہیں. کیا کیا ہے یہ؟ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ یا تو غلہ, یعنی جیسے یہ اصل تو اس میں جو حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں گیہوں وغیرہ کے, جو, کھجور, پنیر, منقع, کشمش, یہ 6 چیزیں آئے ہیں. کوشش کریں کہ اسی میں سے نکالیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ نے جن کو قیامت تک کے لیے بھیجا تھا, اور قیامت تک کے ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کو کیا کیا ضرورتیں پیش آتی ہیں, کیا چیز بہتر ہے, کیا چیز بہتر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے دین کے لیے آئے ہیں, غریبوں کے لیے بھی لے کر آئے ہیں. اگر پیسے کا ذکر ہوتا تو پیسے کا ذکر فرماتے, قیمت ذکر فرماتے, لیکن یہ شریعت کو مطلوب یہ ہے کہ غلہ, اناج یہ خاص لفظ ہے کہ جس کو کھانے سے آدمی کا پیٹ بھرتا ہے. یہ چیز فرمائی ہے تو یہی چیز دینا چاہیے. قیمت وغیرہ دینا نہیں چاہیے. کیوں باتیں نہیں دینا چاہیے؟ ایک تو میں نے بتایا کہ اس میں شریعت میں اناج کا لفظ ہے, 6 چیزیں نبی نے فرمائی ہے, وہی دینا چاہیے. اگر دوسری چیز ہوتی تو رسول فرماتے. اس میں عبادت کا اظہار ہے. پیسے دیتے ہیں تو پھر وہ ایک شعور, ایک احساس, عبادت کا ایک جو فیلنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ جا کے دیکھ رہے ہیں, اپنے رشتہ دار کے پاس جا کے مل کے ان کی خیر خیریت لے کر, جی ان کے بچوں پہ ہاتھ پھیر کر, ان کے بچوں سے کچھ سلام کر کے جو دے رہے ہیں, یہ الگ چیز ہوتی ہے. یہ بھی جا کے پیسے دے کے آئے, پھر یہ چیز اس میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے. جی شریعت نے اجناس بتائے ہیں, قیمت ہوتی تو قیمت بتاتی, شریعت نے یہ چیزیں بتائی تو یہ کرنا چاہیے. سا, اللہ نے کہا, نبی کریم نے کہا کہ یہ ناپ کے دینا ہے. ناپنے کا لفظ آیا کہ نہیں آیا ہے؟ ناپنے کا لفظ آیا ہے. قیمت میں ناپتے ہیں کیا؟ قیمت میں ناپ نہیں ہوتی ہے. تو قیمت دینا مطلب ہوتا تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ نہیں فرماتے سا کا, کہ جو صحابی کہتے ہیں کہ فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم سا من تمر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور یا ایک سا پنیر یا ایک سا کشمش یا ایک سا مرقع کیا, ایسا نہیں فرماتے. یعنی لفظ سا کا آیا ہے, ناپنے کا آیا ہے. اور ناپنا کس میں ہوتا ہے؟ ناپنا چیزوں میں ہوتا ہے, قیمت میں نہیں ہوتا. دوسری بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرض کرتا ہے کہ کھانا کھلاؤ بول کے, قیمت دینے کا نہیں کہتا. اس میں بھی چیزوں کا لفظ آیا ہے. تو ہم تو الحمدللہ, ہم جو ہیں الحمدللہ ہم رسول سے بہت زیادہ قریب ہیں. ہم عقل نہیں دوڑاتے رسول کے حدیث کے مقابلے میں, ہے کہ نہیں ہے؟ ہم رسول کے مقابلے میں کسی امام کو بھی نہیں مانتے. ہم سیدھے رسول سے جڑتے ہیں. رسول کی حدیث ساری بات ختم ہو گئی. پھر کیوں عقل دوڑاؤں کہ نہیں غریب کے لیے وہ بہتر ہے, غریب کے لیے یہ چیز بہتر ہے, غریب اناج دے گا تو وہ جا کے بیچ دے گا, کر دے گا. جو بیچتا ہے وہ غریب نہیں ہے, ویسے کو مت دیجیے. آپ کو معلوم ہے کہ کسی جگہ کو ہم جا کے اپنے گھر کا 2 تھیلے چاول دے رہے ہیں تو جا کے سستے میں بیچ رہا ہے, اگر آپ کو معلوم ہے تو اس کو مت دیجیے, وہ غریب نہیں ہے. غریب یہ ہوتا ہے کہ غریب کے پاس 5-6 تھیلے بھی آ رہے ہیں تو وہ اندازہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ الحمدللہ میرا یہ 6 مہینے کا 5 مہینے کی میرا ٹینشن ختم ہو گیا, یہ خوشی ہے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی جا کے بیچتا ہے تو مت دیجیے, ہرگز مت دیجیے. وہ غریب نہیں ہے, ان کو پیسوں کی ضرورت ہے اپنی ضرورتیں دوسری پوری کرنے کے لیے. شریعت نے ہم اہل الحدیث, اہل الاثر, حدیث میں جو لفظ ہے اس پہ چلتے ہیں, صحابہ نے جو عمل کیا اس پہ چلتے ہیں. ہم نہ ان کو دیکھتے نہ ان کو دیکھتے, یہی بات ہے نا ہماری جو خصوصیت ہے یہی ہے. دوسرے مسلمانوں سے ہم کو جو چیز خاص کرتی ہے کہ ہم حدیث سے زیادہ قریب ہیں. جو لفظ آیا ہے اور رسول نے جس پہ عمل کیا ہے, صحابہ کرام نے جس پہ عمل کیا ہے, تابعین نے جس پہ عمل کیا, ہم اسی کو مانتے ہیں, ہم اسی پہ چلتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس یہ نہیں ہے. جب حدیث آ جاتی ہے, جب حدیث کے الفاظ واضح ہو, نص صریح ہے, نص سے رسول سے پکی طور سے ثابت ہے اور صریح ہے, تو پھر اس میں ہم نہ عقلیں دوڑاتے ہیں نہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. دوسرے بہت ساری چیزوں میں اللہ نے کھانا کھلانے کا حکم دیا تو ہم کھانا ہی کھلاتے ہیں. تو اس چیز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو غذا ہیں, جو اناج ہے, تو اناج ہی دینا چاہیے. کیوں فرض کی گئی ہے یہ چیز؟ اللہ نے روزوں کے اختتام پر یہ جس زکوٰۃ الفطر ہے یا صدقۃ الفطر ہے, جس کو فطرہ کہتے ہیں, اس کو کیوں فرض کیا؟ اس کی خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان کی کہ صحابی کہتے ہیں فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطری طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, کہ روزے کی حالت میں کچھ کمی پیشی ہو گئی رہتی ہے, بہرحال انسان ہے, اور اللہ معاف کرے یہ جو زمانہ چل پڑا ہے, کھیلتے کچھ ہیں کماتے کوئی اور ہیں,
اور یہاں پہ ہم بیٹھے بغیر فضول میں وقت خرچ کر رہے ہیں. میں نے کتنے روزے داروں کو دیکھا کہ بس موبائل ہے جی، موبائل ہے، لگے ہوئے ہیں، کتنا ہوا اسکور، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. یہ بھی بیکار کی چیز ہے، یہ بیکار کی چیز ہے جس سے نہ ہمارے دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. روزے میں تو آدمی اللہ سے قریب ہونے چاہیے، ذکر زبان ذکر ہونا رہنا چاہیے، دل میں اللہ کا توکل، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف بڑھتے رہنا چاہیے. یہ صرف اب کرکٹ نہیں دیکھ رہے تھے، پھر پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر آتا رہتا ہے جی، پھر پتہ نہیں کیا کیا کیسی کیسی آوازیں اور کیسی کیسی چیزیں. اگر اللہ معاف کرے، بس اللہ توفیق دے ہم سب کو، اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ سب کیا ہے، یہ شیطان کے یہ ہے، یہ سب ہالی ووڈ بالی ووڈ، یہ سب چھڑیاں ہیں، جادو کی چھڑیاں ہیں جی، جس کی وجہ سے ہم کو پھیر کر، ہم کو اللہ سے دور کر کے شیطان کی محبت ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہے. یہ الفاظ پہ غور کیجئے، آپ کبھی بیٹھ کے الفاظ پہ غور کیجئے، انہوں نے لفظ بھی کیسا چنا ہے جی. یہ جادوئی چھڑیاں ہیں جو ایک شیطان کا مشن ہے، ہم کو اللہ کی دین سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دیے ہوئے شریعت سے دور کر کے ہم کو شیطان کے پھندے میں لایا جاتا ہے. بچے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ہم کچھ لوگوں کو بولتا ہوں تو بولتے ہیں کہ نہیں اس میں حرج کیا ہے، یہ شوق ہے، بچپن سے ہم دیکھتے ہیں جی. پھر باتیں کریں گے بڑی بڑی باتیں، کیا ہے فلسطین پہ یہ ہو رہا ہے، غزہ میں یہ ہو رہا ہے، سعودی عرب کچھ نہیں کر رہا، عرب کے حکمران کچھ نہیں کر رہے جی. میں سچ بتا رہا ہوں، بات کرو، غزہ میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، آپ کچھ لوگ نہیں کر رہے، سب منافق بن گئے ہیں. اور یہ ہمارا کیا حال ہے جی، ہمارا حال، ہاں ایک اور بھی نہیں چھوٹنا چاہیے جی، ایک نگاہ بھی نہیں ہٹنی چاہیے. یہ ہمارا حال ہے، یہی معاف فرمائیے گا. بہرحال اللہ المستعان، بہرحال اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. کہ دیکھیے ہم نے روزے رکھے، اگر کچھ ہو گیا ہے، ہم نے کچھ باتیں زیادہ کر لی، یا یہ کہ عبادت جیسی کرنی تھی، جیسے روزے جس مقصد کے تحت رکھنے تھے نہیں رکھ سکے، یا کبھی کسی دن کچھ یہ ہو گیا ہے، تو الحمدللہ یہ صدقۃ الفطر دینے سے اس روزے میں جو کچھ کمی پیشی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. کوئی معمولی چیز ہے؟ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے. یہ تو روزے کا اجر تو اللہ نے کہا ہے کہ 700 گنا سے دوسری نیکیاں نیت کے مطابق 700 گنا تک ہوتی ہے. یعنی ایک آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، اس کے بولنے کی نیت کے اعتبار سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو 700 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا اجر دیتا ہے. آپ جمعے سے پتہ نہیں کتنے لوگ آئے ہیں، لیکن ایک آدمی نیند کو چھوڑ کر بہت ہی مصروف تھا، بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی شوق کے ساتھ جمعہ میں آیا ہے، تو اس کو ایک جمعہ کا اجر نہیں ملتا، بلکہ جیسے اس نے 700 جمعہ پڑھے ہیں. اللہ نیتیں تولتا ہے، اس کے لیے اجر ملتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ روزے کو یہ جو 700 کی جو لمٹ ہے اس سے بھی آگے رکھو. یہ آدمی صرف میرے لیے روزہ رکھتا ہے، روزہ کون ہے صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے. روزے دار کون ہے، کون روزے سے صرف اللہ کو معلوم پڑتا ہے. اللہ نے کہا کہ اس کا بدلہ میں اپنے فضل و کرم سے بغیر لمٹ کے دیتا ہوں. اللہ اکبر، اتنا اجر یاد دیا. اور پھر یہ صدقۃ الفطر رکھا کہ اگر کچھ کمی پیشی ہوئی ہے تو پھر اس میں اس کی کیا ہو جاتی ہے، پاک ہو جاتا ہے. طہورا مطلب جو گناہ روزے کی حالت میں جو کچھ تھوڑے بہت کچھ کمی پیشی ہوئی ہے جی، کچھ زبان سے، کچھ آنکھوں سے، اور کچھ دل سے، پھر اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں، تو الحمدللہ وہ گناہ سے یہ روزہ پاک ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز کیا، وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينَ، یہ فطرہ مساکین کے لیے بھی خوشی کی چیز ہو جاتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں راشن آ گیا. پھر 2-4 مہینے یا 5-6 مہینے کے لیے الحمدللہ ہم مطمئن ہو گئے کہ ہمارا گزر بسر تو ہو سکتا ہے. یہ بہت بڑی خوشی ہے، ایک بہت بڑی خوشی ہے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے دل میں ڈالتے ہیں. تو یہ فرض ہے، اس کو عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کرنا ہے. اور ہمیں ادا کرنا ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارے روزوں میں جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ وہ پاک کر کے روزے پورے قبول کر کے بڑے سے بڑا اجر نوازتا ہے. اور اس میں مسلمانوں کی عید کی خوشی میں شامل کرنا ہوتا ہے. قیمت ہرگز مت نکالیے. ان غریبوں کو مت دیجیے جو کہتے ہیں کہ ہم کو پیسہ چاہیے. وہ غریب نہیں ہیں، ان کو پیسے لے کر دوسرے خواہشات پوری کرنی ہے، ان کو جا کے دوسرے کام پورے کرنے ہیں. ان کے پاس اناج ہے اس لیے تو پھر پیسہ پوچھ رہے ہیں. شریعت نے اناج کا کہا ہے، ہم الحمدللہ ہم نص کے پابند ہیں. ہم جو حدیث میں جو لفظ آیا ہے، واضح لفظ آیا ہے، اس کا کوئی دوسرا مفہوم نہیں ہے. ہم اس میں عقلیں نہیں دوڑاتے. اچھا آپ کو پیسہ ہی دینا ہے تو یہ زکوٰۃ دیجیے، پھر اوپر سے بھی پیسہ دیجیے، ٹھیک ہے. یہ ہے آپ کو اس کو پکانے کے لیے آپ تیل بھی لیجیے، شکر بھی لیجیے، پھر وہ بھی لیجیے، آپ یہ لیجیے، آپ اوپر سے دیجیے. لیکن یہ زکوٰۃ الفطر یہ بول کے ہم نہیں دے سکتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے،
ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائیں، ہم نے جو کچھ اس میں صدقہ و خیرات کیا ہے قبول فرمائیں، جتنے لوگوں نے روزہ افطاری کرائی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس عمل کو قبول فرمائیں، جو کچھ اس مہینے میں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔